بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتزاز احسن نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں۔ عمران خان، نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور لندن پلان کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا تفصیلات دی ہیں، اور سلطان سکندر راجہ اس پر آرٹیکل 6 کا مطالبہ ان کی طرف سے کیوں سامنے آیا ہے، تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نواز شریف جو اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر چل رہے تھے اور جس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا ایک خفیہ خط منظر عام پر آیا ہے۔ اس خط نے پورا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ بھی تفصیلاً آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم اس وقت عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ پہلے وہ پیرس پہنچے، پھر امریکہ، اور اب لندن کے اندر کس طرح وہ پاکستانیوں کے ہتھے چڑھے اور پاکستانیوں نے کیا کہا ہے، یہ بھی ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اس وقت ملک کے اندر جہاں کفایت شعاری اور بڑے بڑے نعرے لگائے گئے احتساب کے، تو موجودہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ زرداری شریف مافیا جنہوں نے ملک کو لوٹا، اور انہوں نے آپ نے دیکھا جس طرح اپنے لیے مراعات میں اضافہ کیا۔ شہباز شریف جو انتہائی ڈرامے باز آدمی ہے، اس نے کہا کہ میں قومی خزانے سے تنخواہ نہیں لوں گا، لیکن جو لوگ تنخواہ نہیں لیتے وہ عموماً ریاست کو زیادہ بھاری پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے للے تللے ششکے دنیا جہان کے اندر سفر، بزنس کلاس، پھر موج مستی اور سفارت خانوں کا استعمال، پھر ہوٹل مہنگے، ہوٹلوں کا انتخاب، یہ ساری چیزیں مہنگی پڑتی ہیں۔ اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ تنخواہ تو ویسے بھی جو ممبران ہیں ان کی تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن جو اس پیرائے کے اندر ان کو سہولیات مل رہی ہوتی ہیں، اصل معاملہ وہ ہوتا ہے۔ اب کاکڑ صاحب جو ہے وہ لندن کے ایک عام جو یہاں پر شاپنگ سینٹر ہے وہاں وہ پہنچے ہیں، اور وہاں پاکستانیوں نے جب ان کو دیکھا کہ ادھر عوام غربت سے مار رہی ہے، ادھر بجلی کے بل مہنگے ہیں، گیس مہنگی ہے، ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول ہے، اور یہ شخص جس کا کوئی برطانیہ میں کام نہیں ہے اور پاکستان کی ناک کٹوائی ہے، صرف ایک انڈر سیکٹری جو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایک جہاز ہے اور ایک شخص جس کو پاکستان کے اوپر لا کر مسلط کیا گیا، اور اب وہ بلوچستان کا ہے، چونکہ اس وجہ سے اپنا بندہ ہے۔ اب وہ پہلے فرانس جاتا ہے، کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن وہاں اس نے جا کے ایک ہوٹل ریسٹورنٹ کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھایا، اور اب وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان سے گئے ہوئے اس کو 7-8 دن ہو گئے ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہا۔ گورنمنٹ کا جہاز اس کے پاس ہے، عملہ اس کے پاس ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، جہاں پر سفارت خانوں کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ لندن کے اندر وہ موجود ہے، اور جس وہ حال کے اندر گیا ہے جہاں شاپنگ سینٹر کے اندر پانڈے کے اندر، وہاں پر اس کو لوگوں نے چور چور کے نعرے بلند کیے ہیں، بے عزت کیا ہے، رسوا کیا ہے، اور وہاں سے وہ سرکاری گاڑیوں کے اندر بھاگا ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ عیاشی کرتے ہو۔ یعنی انتہائی عیاش قسم کے لوگ پاکستانی قوم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، کرپٹ ترین لوگ۔ اب یہ کہتے تھے بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، جہاز پاکستان کا لے کر پچھلے 8 دنوں سے یہ شخص لاپتہ ہے۔ امریکہ کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں تھا، جب خاص طور پر پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ اس نیج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ بڑا عام ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایک خفیہ خط ہے نواز شریف کا جو منظر عام پر آیا، اور اس خط کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ بڑا دعویٰ کیا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت خواجہ آصف جو ہے اس نے اپنے طور پہ کر دیا، اور خواجہ آصف جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اس کو بہت سارے جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس وقت وہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ زمین بوس ہوا۔ بھائی پوری زندگی نواز شریف کی جو سیاست ہے اس کا آغاز جو ہے، اس پروجیکٹ کا آغاز 1985 میں ضیاء الحق نے کیا تھا، جنرل جیلانی نے کیا تھا، اور یہ پروجیکٹ انتہائی مہنگا پڑا ہے پاکستان کو۔ اور یہ اس وقت جو ہے انصار عباسی یہ پورے خط کا متن ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ عوام کے سامنے ننگا جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسا یہ بے وقوف اور بدھو سمجھتے ہیں قوم کو، اور سامنے بیانیہ اور ہوتا ہے، اصل میں یہ پاؤں پڑے ہوتے ہیں پاؤں، اور پھر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو گردن پکڑے ہوئے ہیں۔ انصار عباسی کہتے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں اور منافقت کے بے تاج بادشاہ ہیں یہ شخص، انہوں نے جو بھی ظلم ہوا ہے پاکستانی شہریوں پر، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنس
جو ہے وہ سیل کیے جا رہے ہیں. یہ منافق ترین انسان جو صحافت میں گھسا ہوا ہے ٹاؤٹ، یہ بالکل اس پر مذمت بھی نہیں کرے گا، جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ نہیں بولے گا. یہ الٹا جو ہے وہ کہے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس وقت نہیں ہوگی اور مشکل ہوگا، یہ ہوگا. اب یہ جنوری 2022 میں یہ انصار عباسی صحافت کی منافقت کا بے تاج بادشاہ کہتا ہے کہ جنوری 2022 میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے خواجہ آصف کو بھیجا جانے والا نوٹ ان کے اس بیانیے سے متصادم ہے جو وہ سابق آرمی چیف اور دیگر کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف 2017 میں سازش کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں. نون لیگ نے جنوری 2020 میں غیر مشروط انداز سے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی قانون سازی کی حمایت کی تھی. نواز شریف کی رضامندی کے بعد اس قانون کے تحت جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع ملی. بھائی جنرل باجوہ غدار تھا تو آپ کی حکومت بھی اس نے گرائی تھی، جنرل فیض نے تو آپ نے توسیع کیوں دی؟ آگے وہ کہتے ہیں اب نواز شریف، جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، آصف سعید خوسہ، جسٹس اعجاز الاحسن کے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی حکومت ہٹا کر عمران خان کی حکومت کرنے کی راہ ہموار کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کے چیف میاں نواز شریف اب کیسے 2017 کی سازش کی بات کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے خود 2020 میں جنرل باجوہ کو 3 سالہ توسیع دی. جنوری 2020 کے اوائل میں میاں نواز شریف نے خواجہ آصف کو ایک خفیہ چٹھی بھیجی تھی جس میں یہ ہدایات موجود تھی کہ نون لیگ کو ملکی استحکام کی خاطر تحریک انصاف کی جانب سے پیش کردہ قانون کو مثبت انداز سے دیکھنا چاہیے. میاں نواز شریف، یہ ذرا غور طلب بات ہے، میاں نواز شریف صرف یہ چاہتے تھے کہ قانون سازی کو نقصان نہ ہو. نواز شریف نے قانون سازی کے لیے ٹائم فریم تجویز کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی نون لیگ نے اس کی مکمل تائید کی. میاں نواز شریف کے نوٹ میں لکھا تھا کہ محترم خواجہ صاحب، اب یہ نوٹ ہے جو خواجہ صاحب کو پوری ترتیب بنا کے دی کہ اس طریقے سے آپ نے حمایت کرنی ہے. محترم خواجہ صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. مجھے آپ کا پیغام موصول ہوا کہ حکومت نے وقت میں 24 گھنٹے کی توسیع پر اتفاق کیا ہے. بے جا جلد بازی یا قواعد و ضوابط کو بلڈوز کرنا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں. اس طرح کا عام قانون 24 یا 48 گھنٹوں میں منظور نہیں ہو سکتا. ہم ملک میں استحکام کے لیے بل کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم ہم پارلیمنٹ کے وقار پر کسی سمجھوتے کی اجازت نہیں دے سکتی. میری تجویز یہ ہے کہ ہم حکومت پر زور دیں کہ وہ پارلیمانی اصولوں کے مطابق بل کے لیے درج ذیل طریقہ کار کو اپنائے. جمعہ 3 جنوری بل قومی اسمبلی میں پیش کر کے قائمہ کمیٹی کو بھیجا جائے. اسی دوران سیاسی جماعتیں بل پر غور کرنے اور قائمہ کمیٹی میں اپنے اراکین کے لیے سفارشات مرتب کرنے کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی اجلاس منعقد کریں. منگل کو یہ ہو، 8 جنوری کو یہ ہو، 9 اور 10 جنوری کو قومی اسمبلی بل پر غور کرے، بحث کرے، ووٹنگ کرے اور پھر بل کو سینٹ بھیج دیا ہے. پھر آگے سینٹ کی ترتیب دی ہے. ہمیں اس حقیقت کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اس قدر عام قانون پر ربڑ سٹیمپ نہیں کرنا چاہیے. اگر پارلیمانی اقدار کا درست انداز سے خیال نہ رکھا گیا تو تمام جماعتوں کے لیے مضمرات زیادہ ہوں گے. حکومت کی طرف سے بل پیش کرنے سے پہلے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کریں اور سینٹ میں تمام معزز پارٹی ممبران کو جاری کریں. سلام محمد نواز شریف. نواز شریف کی منظوری کے بعد نون لیگ کا یہ اجلاس ہوا. جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کے لیے غیر مشروط حمایت کی گئی. تو نواز شریف نے جب اس 2017 میں اگر جنرل باجوہ نے یہ ان کی حکومت کو گرایا تھا تو پھر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورا جو ان کا نوٹ ہے وہ نفی کرتا ہے. اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ سارے جو پلان ہے وہ سامنے آئی. یقیناً اس دوران ہی ان کو یقین دہانی ہوئی کہ اب جو ہے وہ عمران خان کا اینڈ ہے اور نواز شریف زندہ باد ہوگا چونکہ آپ ووٹ دے رہے ہیں، جس کا اشارہ جو ہے وہ آلریڈی رانا ثناء اللہ دے چکے ہیں. اب ایک اور بڑی عام آج کی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے اعتزاز احسن کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر گفتگو. یہ جو گفتگو ہے یہ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کا ان کے اندر بغض ہے اور انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک گفتگو ہے اس وجہ سے کہ عمران خان پر پہلے 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. ایک قاتلانہ حملے کے اندر وہ زخمی ہو چکے ہیں. اب ان حالات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کب آئے گا. میرا اندازہ ہے کہ اس نے سن نہیں دیا، 21 اکتوبر 2023 ہوگا یا 2027 ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ خدا نخواستہ یہ ہوگی کہ کہیں عمران خان کو قتل کر دیا جائے اور پھر نواز شریف وطن واپس آئے. اب یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے جو ان کی طرف سے کی گئی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایک تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. سکندر سلطان راجہ جس نے آئین کو توڑا ہے، جس نے جمہوریت اور قانون کو پامال کیا ہے، اس کو آئین سے غداری، ریاست سے غداری کا مقدمہ اس کے خلاف چلنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر
یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں رانا ثناء، وہ لندن کے اندر وہ کہتے ہیں کوئی پلان ہے اور یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر اعتزاز احسن نے جو یہ بات کی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لطیف کھوسہ ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور یہ زیادتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کے کئی جو یعنی کیسز ہیں ان کے اندر وہ وکیل بھی ہیں۔ اب یہاں جو پورا معاملہ ہے اس کے اندر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ایک اور بھی متبادل بی پلان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، اور وہ اگر پلان ہوگا تو پھر اور زیادہ خطرات ہوں گے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کو بیر رکھ کر الیکشن کروائیں گے تو اس الیکشن کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر اگر عمران خان باہر ہوتے ہیں تو لوگ جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے، ٹھپا لگائیں گے، لیکن وہ احتجاجاً ڈبل ٹھپا لگائیں گے۔ یہ بھی بات اس وقت وہ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ووٹ ڈالے گئے ہیں اس سے زیادہ مسترد ووٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور یہ بھی ایک احتجاج کا بی پلان ہو سکتا ہے۔ لہذا ہوش کے ناخن لیجئے۔ عمران خان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ اس نے ابسلوٹلی ناٹ کہا، اس کو یہ سزا دی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چونکہ امریکہ نے آپ کو کہا اور سائفر آپ نے تسلیم کر لیا، تو امریکہ نے جو حکم دیا آپ نے کہا میرے حضور ہم تو حاضر ہیں، اور ہم تو اب اس کو کال کوٹڑی میں ڈالیں گے، پھر اس کے ننگی ویڈیوز بنائیں گے، یہاں تک گر گئے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی خدا نہ خواستہ عمران خان کا مرڈر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ کوئی اس طرح کا جو کھیل ہے اس کی طرف، اور فوجی عدالتوں کے معاملے پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ انتہائی سنجیدہ گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔